لیکن جو قابل ذکر کتابیں ہیں اور اس وقت دستیاب ہیں ان میں سے بنیادی کتاب مقالات الاسلامیین و اختلاف المسلین ہے. مقالات الاسلامیین و اختلاف المسلین ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ان کی 3 کتابوں کا مجموعہ ہے. پہلے انہوں نے خود 3 کتابیں لکھی تھیں اور پھر ان تینوں کتابوں کو ایک ہی کتاب کے اندر جمع کر لیا, اور وہ 3 کتابیں ہیں کتاب المقالات اور اسی طرح کتاب فی دقیق الکلام اور کتاب فی الاسماء والصفات. ان تینوں کتابوں کو جمع کر کے زمانے اور معاصرت تک, کیونکہ ان کی وفات 324 ہجری کو ہوئی ہے, انہوں نے باطل فرقوں کو جمع کیا ہے اور ان پر کلام کیا ہے. ان کی دوسری کتاب ہے رسالۃ استحسان الخوض فی علم الکلام. رسالہ استحسان الخوض فی علم الکلام, یعنی علم کلام کو پڑھنا ایک اچھی بات ہے. علم کلام کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کے لیے, علماء اور طلباء کو راغب کرنے کے لیے انہوں نے مختصر رسالہ لکھا ہے. یہ حیدرآباد دکن سے کسی زمانے میں چھپا تھا اور اب تک چھپ رہا ہے. یہ بھی اپنی موضوع پر اچھا رسالہ ہے. ایک تیسری کتاب ان کی ہے رسالۃ الی اہل الثغر. ایک علاقہ ہے بحریہ طبرستان, وہاں ایک جگہ تھا اور اس کا نام ہے باب الابواب. وہاں کے لوگوں کے لیے انہوں نے ایک کتاب لکھا رسالۃ الی اہل الثغر. ثغر آپ حضرات جانتے ہیں کہ محاذ کو کہا جاتا ہے جہاں سے ملک کی حفاظت کی جاتی ہے. تو ان کو عقائد پر مشتمل ایک رسالہ لکھا, یہ بھی آج کل مل جاتا ہے. اور اسی طرح ان کی ایک اور کتاب ہے اللمع فی الرد علی اہل الزیغ والبدع. اللمع فی الرد علی اہل الزیغ والبدع, یہ رسالہ بھی چھپ گیا ہے اور عام طور مل جاتا ہے. ان کی ایک اور کتاب ہے جو دارالحدیث القطانیہ سے چھپی ہے اور بہترین کتاب ہے رسالۃ فی ان الایمان مخلوق او لیس بمخلوق. رسالۃ فی ان الایمان مخلوق او لیس بمخلوق. ان کی ایمان مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے, اس ذیلی کلامی مسئلے پر انہوں نے بہت ہی خوبصورت رسالہ لکھا ہے. وہ بھی مغرب دارالحدیث القطانیہ سے چھپ گیا ہے, مختصر ہے اور بہترین مضامین پر مشتمل ہے. امام ابو الحسن الاشعری کی کتابوں کے متعلق ایک قاعدہ کلیہ آپ حضرات ذہن میں رکھیں, کیونکہ اشاعرہ کے مصادر میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے, لیکن ان امام رحمہ اللہ کی کتابوں کے متعلق ایک قاعدہ کلیہ ذہن میں رکھیے کہ ان کی کتابوں میں اہل بدعت نے کافی تجسیسات کی ہے. ان کی کتابوں کے متعلق اہل بدعت نے کافی ایسی چیزیں ان کی کتابوں میں داخل کی ہیں جو ان کی باتیں نہیں ہیں. ہمیشہ اہل بدعت کی کوشش یہ رہتی ہے کہ بڑے اکابر علماء کی کتابوں میں اپنی باتوں کو داخل کریں اور اسی طرح ائمہ کی طرف جھوٹی کتابیں منسوب کریں تاکہ اپنے باطل عقائد کی ترویج کریں. اسی واسطے امام اشعری کی بعض کتابوں میں گڑبڑ ہوئی ہے. چنانچہ ان کی مشہور کتاب ہے الابانہ لاصول الدیانہ. اس کے متعلق علامہ کوثری کی تحقیق یہ ہے کہ اس کا جو مخطوطہ ہے وہ مجسمہ اور حشویہ کے ہاتھوں سے چھپا ہے, تو بعید نہیں ہے کہ اس کتاب کے مخطوطات میں گڑبڑ ہوئی ہو. بلکہ ایک عالم ہے جو میں نے تذکرہ بھی کیا آج پہلی مجلس میں, شیخ وہبی سلیمان غوجی رحمہ اللہ, ان کا اس موضوع پر رسالہ ہے, اور وہ رسالہ اس موضوع پر ہے کہ کتاب الابانہ پوری امام کی کتاب نہیں ہے, اس کے اندر تجسیسات ہوئی ہیں, اقتحامات ہوئے ہیں, تداخل ہوا ہے, اور اس موضوع پر انہوں نے کئی دلائل جو ہے نا شامل کی اپنی کتاب میں. اور اس کتاب کا نام ہے رسالۃ علمیۃ فی نسبت کتاب الابانہ جمیعہ الی الامام ابی الحسن الاشعری. اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ ان نصوص کو لایا ہے جس کی نسبت امام ابو الحسن اشعری کی طرف غلط ہے. لہٰذا امام ابو الحسن اشعری کی کتابوں کی ایک کسوٹی ہونی چاہیے, اور وہ کسوٹی ان کے شاگرد یا نیچے کے جو شاگردوں کے شاگرد ہیں ان کی کتابیں ہیں. اگر ان کی کتابوں کے ساتھ ان کی اصول موافق ہیں تو پھر وہ ٹھیک ہے. اگر نیچے ذیلی حضرات کی کتابوں کے ساتھ ان کی اصول موافق نہیں, مخالف ہے, اور رد مقالات الاشعری امام باقلانی کی کتابیں ہیں, امام ابو اسحاق شیرازی کی کتابیں ہیں, امام رازی عبد الملک جوینی کی کتابیں, ان کی کتابوں کے ساتھ ان کی کتابوں کا مقارنہ ہوگا. تو یہ آپ حضرات کے ذہن میں رہے
کہ ان کی کتاب پر آنکھیں بند کر کے ہر کتاب پر کل اعتماد نہیں ہو سکتا۔ دوسری کتاب جو حضرات اشاعرہ کی مصادر میں شمار ہوتی ہے وہ مجرد مقالات الشیخ ابی الحسن الاشعری ہے۔ اس کے لکھنے والے امام ابن فورک ہے، اور اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ انہوں نے امام ابن فورک رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر امام ابو الحسن الاشعری کی جو مقالات ہیں ان سے زوائد اور حشوہ کو حذف کر کے ان کے کلام کو مرتب کر دیا ہے، ان کے مقالات کو ترتیب دی ہے، ان کے عقائد اور باتوں کو ترتیب دی ہے۔ تو یہ کتاب بھی مصر سے چھپی ہے، مکتبۃ الثقافت الدینیہ سے، اور بہترین کتاب ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تیسری امام حضرات اشاعرہ کے وہ ہے امام ابو بکر الباقلانی رحمہ اللہ تعالی، جو بیک وقت متکلم بھی ہے اور اصولی بھی ہے، اصول فقہ کی بھی بہت بڑے ماہر ہے۔ 12 جلدوں کے اندر اصول فقہ کی کتابیں لکھی ہیں، اور فروعان یہ مالکی ہے، اصولاً کٹر اشعری ہے، من ائمتنا و ائمت اہل سنہ، اور فروعان یہ مالکی ہے۔ تو ان کی جو کتاب ہے یہ ہمارے اشاعرہ حضرات کی کتابوں کے مراجع اور مصادر میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں سے بہترین کتاب الانصاف فیما یجب اعتقادہ ولا یجوز الجہل بہ، الانصاف فیما یجب اعتقادہ ولا یجوز الجہل بہ، یہ سب سے بہترین کتاب ہے۔ کتاب الانصاف کے اوپر علامہ کوثری نے تحقیقات درج کی ہیں، حواشی درج کی ہے، اور اپنی تحقیقات کے ساتھ انہوں نے مصر سے چھاپا تھا، عام طور یہ نسخہ مل جاتا ہے۔ اب اور بھی حضرات نے اس پر تحقیقات کی ہے، وہ نسخے بھی آپ حضرات کو مل جائیں گی۔ اسی طرح ابن فورک کی دوسری کتاب ہے، پروجیکٹر پر آپ دیکھ سکتے ہیں، تمہید الاوائل و تلخیص الدلائل، امام ناصر السنہ ابی بکر الباقلانی المالکی۔ اور اس کے علاوہ ان کی ایک اور کتاب 2 جلدوں میں چھپی ہے اردن سے، اس کا نام ہے انتصار القرآن۔ اس کا کیا نام ہے؟ بعض باتیں وہاں نہیں ہوتی، لہذا آپ کان ادھر رکھیے۔ انتصار القرآن یہ بھی امام کی بہترین کتاب ہے۔ ان کی کتاب الانصاف ایسی زبردست کتاب ہے کہ جب حضرت علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے بصائر و عبر میں یہ بات لکھی ہے کہ ہمارے اکابر میں حضرت مولانا ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ حافظ ابن تیمیہ کے بہت قائل تھے، ان کی ہر بات کو لیتے تھے، حالانکہ ان کے عقیدے میں بعض خطرناک تفردات ہیں۔ تو جب انہوں نے امام باقلانی کی کتاب الانصاف کا مطالعہ کیا، یہ علامہ بنوری نے حضرت مولانا ادریس کاندیلوی کی متعلق لکھا ہے، اب وہاں دیکھ سکتے ہیں، جب انہوں نے کتاب الانصاف کا مطالعہ کیا اس کے بعد ان کی وہ عقیدت علامہ ابن تیمیہ کے ساتھ باقی نہیں رہی، کیونکہ اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے کلام نفسی اور لفظی کا اس بات کیا ہے، یعنی لفظی دال ہوتا ہے اور اس کا مطلب کلام نفسی، اور جو صفتیں کلام نفسی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، جو کلام کا مشہور مسئلہ ہے۔ اور حافظ ابن تیمیہ کلام نفسی کا منکر ہے، وہ کلام لفظی کا اثبات کر کے اسی کلام لفظی حادث کے قیام کا قائل ہے، یعنی حوادث کا قیام اللہ کے ساتھ کرتا ہے، اور یہ بہت خطرناک معتقد ہے، خطرناک عقیدہ ہے۔ اور کتاب الانصاف کے اندر امام باقلانی نے مختلف دلائل سے اور مضبوط دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ کلام نفسی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مولانا ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ نے جب اس کا مطالعہ کیا تو اس کے بہت منتقد ہو گئے تھے۔ تو امام باقلانی کی کتابیں بھی اشاعرہ کے خاص مصادر میں۔ اسی طرح امام ابو منصور عبد القاہر البغدادی رحمہ اللہ، ابو منصور عبد القاہر البغدادی، ان کی کتابیں اشاعرہ حضرات کی کتابوں کے بنیادی مصادر شمار کی جاتے ہیں۔ ان کی آج کل 3 کتابیں چھپی ہیں، 3 کتابیں چھپی ہے۔ پہلی کتاب ان کی ہے اصول الدین عبد القاہر البغدادی، وہ عام طور مل جاتی ہے، دارالکتب علمیہ سے چھپی ہے، بہترین کتاب ہے عقائد کی۔ دوسری کتاب ہے ان کی الفرق بین الفرق، الفرق، اس کو الفرق بین الفرق بھی کہا جاتا ہے، التبصرۃ البغدادیہ فی الفرق، یہ نام بھی علامہ کوثری نے اس کو دیا ہے، یہ نام بھی اس کو دیا جاتا ہے، لیکن مشہور الفرق بین الفرق ہے۔ یہ کتاب جو ہے مصر سے چھپی ہے، متعدد جگہوں سے چھپی ہے، عام طور مل جاتی ہے، فرقوں کے بارے میں ہے۔ اور تیسری کتاب جو ابھی حال ہی سے شام سے چھپی ہے، 3 جلدوں میں ہے، اور میرے خیال میں اپنی موضوع پر لاجواب اور بے نظیر کتاب ہے، اس کا نام ہے الاسماء والصفات۔ کیا نام ہے؟ 3 جلدوں میں، دار التقوی شام سے چھپی ہے۔
علامہ مرتضی زبیدی رحمہ اللہ، انہوں نے احیاء العلوم کی شرح لکھی ہے 14 جلدوں میں، اس کا نام ہے اتحاف سعادت المتقین بشرح احیاء علوم الدین۔ اس کے پہلے جلد میں علامہ زبیدی نے اس کتاب سے بہت استفادہ کیا ہے اور اس کی بہت تعریف بھی کی ہے۔ ابھی حال ہی میں تقریباً چند مہینے پہلے الاسماء والصفات امام ابی منصور البغدادی مصر سے چھپ گئی ہے، الحمدللہ ہمارے ہاتھوں پہنچ گئی ہے۔ اس میں بہترین معلومات درج ہے اور تفصیلی کتابیں اسماء والصفات کے اوپر۔ یہ 3 کتابیں علامہ عبدالقاہر بغدادی کی ملتے ہیں اور یہ اثرات شاعر اور ہمارے عقیدے کے بنیادی مصادر میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام بہقی کی کتابیں عقیدے کی بہترین کتابیں، ان کی کتابوں میں سے ایک اچھی کتاب الاسماء والصفات ہے، کتاب الاسماء والصفات۔ لیکن اس کتاب پر بہت سارے لوگوں نے تحقیقات کی ہے، ان تحقیقات کو اب نہ لیجیے گا۔ اب تک اس پر سب سے بہترین تحقیق علامہ کوثری کی ہوئی ہے۔ علامہ زاہد کوثری نے اس کے اوپر مقدمہ بھی لکھا، پھر اس کے اوپر حاشیہ بھی مختصر حواشی لکھی، وہ نسخہ آپ لیجیے اور وہ بہترین نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ جو لامذہبی اور سلفی حضرات اس پر تحقیقات کی ہیں اور حواشی کی ہیں، اس سے جو نا اب اپنے آپ کو بچائیے، ٹھیک ہے۔ تو الاسماء والصفات امام بہقی، ان کی ایک اور کتاب ہے الاعتقاد والہدایہ، الاعتقاد والہدایہ فی اصول الاعتقاد۔ یہ کتاب بھی دارالتقویٰ شام سے چھپ گئی ہے، یہ بھی عقیدے کی ایک اچھی بہترین کتاب ہے، یہ بھی حضرات اشاعرہ کی بنیادی مصادر میں اور مراجع میں شمار ہوتی ہے۔ ایک اور کتاب ہے امام ابو المظفر الاسفرائینی کی، اس کا نام ہے التبصیر فی الدین وتمییز الفرقۃ الناجیۃ عن الفرق الہالکین۔ یہ کتاب بھی اپنے موضوع پر بہت ہی اچھی کتاب ہے۔ علامہ کوثری نے کسی زمانے میں اس کو مطبعۃ الانوار مصر سے چھاپا تھا، اب اور جگہوں سے بھی چھپ گئی ہے، لیکن بہترین تحقیق اور تعلیقات وہی ہے جو علامہ کوثری نے درج کی ہیں، تو اس کو اپنے مطالعے میں رکھیے۔ اور یہ جو کتاب ہے التبصیر فی الدین، اس کے مصنف 471 ہجری میں گزرے ہیں، یعنی بالکل پرانے زمانے کے لوگوں میں سے ہیں، کچھ کم 1000 سال ان کے ہو گئے۔ تو ان حضرات کی جو کتابیں، اس میں علم رکھا ہوا ہے، اس میں عقیدہ رکھا ہوا ہے، ان کو ضرور مطالعہ کر لیجئے۔ اور علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت غالباً معارف السنن میں کہیں میری نظر سے گزری تھی، انہوں نے کہا ہے کہ وَهُوَ مِنْ أَمْحَسِ الْكُتُبِ فِي مَجَالِ الْفِرَقِ، وَهُوَ مِنْ أَمْحَسِ حمزہ میم ہا صاد، وَهُوَ مِنْ أَمْحَسِ الْكُتُبِ فِي مَجَالِ الْفِرَقِ، یعنی تحقیق کتاب فرقوں کے بارے میں یہ علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ ہے، تو آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مصادر اور مراجع اشاعرہ میں الاشارہ الی مذہب الحق ہے، امام ابو اسحاق شیرازی کی کتاب یہ عام طور مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ امام عبد الملک جوینی امام الحرمین مذہب فروعاً شافعی تھے اور عقیدتاً کٹھر اشعری تھے اور ائمہ اہل سنت میں سے تھے، ہمارے ائمہ میں سے تھے۔ ان کی 3-4 کتابیں عقیدے میں بہت مشہور ہیں، ان میں سے پہلی کتاب الارشاد الی قواطع الادلہ ہے۔ کیا نام ہے؟ الارشاد الی قواطع الادلہ۔ پرانے زمانے میں یہ کتاب باقاعدہ مدرسوں میں درساً پڑھائی جاتی تھی، مغلق ہے بعض جگہوں میں، اسی وجہ سے علماء نے اس کے اوپر شرح لکھی ہے۔ سب سے بہترین شرح علامہ عبدالعزیز ابن بزیزہ نے لکھی ہے اور اس کا نام ہے الاسعاد فی شرح الارشاد۔ میں نے پہلے مقالے میں اپنے محاضرات میں اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے اور بعد میں بہت سارے مصنفین نے میری مقالے سے وہ حوالے لیے ہیں اور اپنے ہاں درج کیے ہیں۔ اس کا نام ہے الاسعاد فی شرح الارشاد اور مصنف کا نام کیا ہے؟ امام عبدالعزیز ابن بزیزہ، 7ویں صدی کے بزرگ ہیں۔ دوسری شرح الارشاد الی قواطع الادلہ، اس کی ہے علامہ مقترح المغربی اور اس شرح کا نام ہے شرح الارشاد، 2 ضخیم جلدوں میں یہ چھپی ہے۔ تیسری شرح امام الناصر کی ہے، وہ ابھی تک نہیں چھپی، مخطوط چل رہا ہے لیکن وہ بھی بہترین ہے الارشاد کی۔ امام عبد الملک جوینی کی دوسری کتاب ہے لمع الادلہ فی قواعد عقائد اہل السنہ والجماعہ۔ یاد رہی ہے اور واضح ہے کہ امام ابو الحسن اشعری کا بھی اس نام سے ایک رسالہ گزرا ہے اور ایک رسالہ ان کا بھی ہے لمع الادلہ، یہ بھی چھپا ہوا ہے۔ الحمدللہ میرے مکتبے میں تو دونوں موجود ہیں، بلکہ سب موجود ہیں شروع کے ساتھ۔ لمع الادلہ فی قواعد اہل السنہ والجماعہ، یہ بھی عقائد کے اندر ہے۔ پھر انہوں نے خود اپنی اس متن متین لمع الادلہ کی شرح لکھی ہے، اس شرح کا نام ہے الشامل فی اصول الدین۔ کیا نام ہے؟ الشامل فی اصول الدین، لیکن افسوس وہ شامل آج کل پوری نہیں ملتی۔ اس کا جو آخری حصہ ہے یعنی نبوات کا رسالات کا، وہ زمانے
کہ حوادث کی نظر ہو گیا. صرف الہیات کا کچھ حصہ ایک مستشرق نے چھاپا ہے مصر سے, عبدالقطب علمیہ سے بھی چھپ گئے ایک ہی جلد میں, الشامل فی اصول الدین. البتہ ایک عجیب بات یہ ہے کہ اسی الشامل کیا ایک اختصار کیا ہے علامہ ابن امیر الحاج نے, علامہ ابن امیر الحاج نے, اور اس کا پھر نام رکھا ہے الکامل مختصر الشامل فی اصول الدین. کیا نام رکھا ہے؟ الکامل مختصر الشامل فی اصول الدین. وہ کتاب البتہ جو مختصر پوری کی پوری مل جاتی ہے, اصل تو پوری نہیں ملتی. میں نے عرض کیا کہ آخری حصہ اس کا مفقود ہے, لیکن جو مختصر ہے الکامل فی اصول الدین 2 جلدوں میں دارالسلام مصر سے وہ چھپی ہے. عام طور ہاں آپ کیا مل جاتے کراچی میں, تو وہ پھر پوری ہے. اس کے ضمن میں آپ شامل سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں اور ان کے عبارات کو آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں الکامل میں. تو یہ اصل میں لمع الادلہ کی شرح ہے جو ان کی متین ہے. اس کے علاوہ ایک تیسری کتاب ہے امام عبد الملک جوینی کی, اس کا نام ہے الرسالۃ النظامیہ, الرسالۃ النظامیہ فی اصول الدین. اصل میں پرانے جو وزراء اور بادشاہ ہوتے تھے بڑے لوگ ہوتے تھے, تو اس زمانے میں ایک وزیر گزرا تھا اور اس کا نام تھا نظام الدین یا نظام الملک. نظام الملک سلطنت آل سلجوق کا بہترین وزیر اعظم تھا اور ان کے کئی اساتین کے ساتھ بطور وزیر اعظم رہ چکا تھا. انہوں نے ایک سلسلہ اپنے مفتوحہ علاقوں میں مدارس کا شروع کیا تھا اور ہر مدرسے کا نام مدرسہ نظامیہ رکھا تھا. چنانچہ بغداد کی مشہور مدرسہ نظامیہ ہے, نشاپور کی مشہور مدرسہ نظامیہ ہے, جس میں بڑے بڑے اساتین علم نے علم حاصل کیا ہے. امام غزالی جیسے شخصیات نے ان مدارس میں رہ کر علم حاصل کیا ہے. تو یہ اس وزیر کی برکت سے, اور انہوں نے تقریباً اس نام سے 70 مدارس کھولے تھے اور ہر مدرسے کا نام مدرسہ نظامیہ رکھا تھا. یہ قابل ترین وزیر اعظم تھا, علم دوست تھا. بہت سارے علماء نے ان کے نام پر کتابیں منسوب کر کے لکھی. ان میں سے تبصیر فی الدین جو ہے یہ بھی نظام الملک وزیر کے لیے لکھی گئی تھی. اسی طرح رسالہ نظامیہ جو ہے امام جوینی نے یہ جو نظام الدین نظام الملک وزیر اعظم ہے انہی کے نام منسوب کر کے یہ رسالہ لکھا تھا. تو یہ رسالہ میں بہترین ہے, علامہ کوثری کی تحقیق سے یہ مصر سے کس زمانے میں چھپا تھا. اس کے علاوہ ایک اور امام جو اشعری ہے, عقیدتاً فروعاً شافعی ہے, وہ امام حجت الاسلام ابو حامد الغزالی. ان کی کتابیں تو حرز جاں بنائی. یہ بات ہمارے استاد جن سے مجھے ایجاد حدیث حاصل ہے, حضرت مولانا سالم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے لکھی ہے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بات ہمیں حضرت قاری طیب صاحب والد صاحب نے بتائی تھی, اور قاری طیب صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے, اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی فرماتے تھے کہ امت میں 4 علماء ایسے ہیں کہ اگر کوئی ذہن طالب علم بھی ان کی کتابوں کا مطالعہ کرے تو وہ ذہین بن جائے گا. ان شخصیات میں سے ایک شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ ہے, صاحب الفتوحات المکیہ. دوسری شخصیت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ہے, اور تیسری شخصیت مجدد الفسانی رحمہ اللہ ہے, اور چوتھی شخصیت جو ہے وہ امام غزالی رحمہ اللہ ہے. اگر کوئی ذہن طالب علم بھی ان کی کتابوں کا مطالعہ کرے تو وہ جو ہے نا ذہین بن جاتا ہے. اور یہ بات عام آدمی نے نہیں کہی, امام حجت الاسلام قاسم نانوتوی جیسی شخصیت نے کہی ہے. پھر شیخ الہند اس پر استزادہ کرتے تھے, وہ فرماتے تھے کہ میرے نزدیک ان میں ایک 5واں عالم بھی شامل کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ذہن طالب علم ان کی کتابوں کا مطالعہ کرے تو وہ ذہین بن جاتا ہے, اور وہ ہے حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, میری استاذی گرامی. ٹھیک ہے, تو ذوق کو دیکھتے ہوئے اور علماء میں اس میں شمار ہو سکتے ہیں. میرے نزدیک اس میں علامہ کوثری بھی شامل ہے, اور زبدۃ المحققین شیخ المفسرین حضرت مولانا موسیٰ روحانی البازی بھی اس فہرست میں شامل ہے. اگر کوئی ذہن طالب علم بھی ان کی کتابوں کا مطالعہ کرے تو ذہین بن سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات نا؟ اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے بات, کیونکہ ابھی استاذی گرامی دعوت برکات ان سے بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ علماء کو علم اور کتاب سے موبائل نے دور کر دیا, فیس بک نے دور کر دیا. ان کی غایت علم جو ہے وہ فیس بک ہوتا ہے. کہ کتنی افسوسناک بات ہے. آپ انٹرنیٹ پر ہزاروں کتابیں موجود ہے, کروڑوں موجود ہے, 6 کروڑ کتابیں اس وقت موجود ہیں انٹرنیٹ پر, لیکن اس میں کوئی مطالعہ نہیں کر سکتا, صرف حوالہ دیکھ سکتا ہے. جو تصفح کا مزہ ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر نہیں ہے. ایک
ایک ایک صفحے کا مطالعہ کرنا. حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے خود پڑھا ہے, سنا بھی ہے کہ وہ 1 گھنٹے میں 1000 صفحات کا مطالعہ کرتے تھے. مجھے یہ بات اب تک اچنبے میں ڈالی ہوئی ہے, 1 گھنٹے میں 1000 صفحات کا مطالعہ کرتے تھے. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. اور ہم تو صرف ان کا نام لیتے ہیں نا, وہ کام نہیں کرتے جو وہ کرتے تھے. ہم صرف نام لینے پر جو ہے نا گزارا کرتے ہیں. تو صرف نام نہیں بلکہ جو کام انہوں نے اپنایا تھا وہ کام بھی اپنانا چاہیے. ارادہ ہے آپ حضرات کا؟ اچھا, اس کے علاوہ جو ان کی امام غزالی کی کتابیں ہیں ان کو حفظ جا بنائیے, بس ان کو لیجئے, ان کو خوب مطالعہ کریں. ان کی کتابوں میں الحمدللہ ہمارے ہاں داخل درس کتاب اور بالاستیاب استاذ وہاں پڑھاتے. 1 سال میں نے پڑھائی, پھر بعد میں جو ہمارے دوسرے قابل ترین رفقا ہیں ان کو ہم نے دی. درج تکمیل میں ان کی کتاب داخل کی ہم نے, الاقتصاد فی الاعتقاد. الاقتصاد فی الاعتقاد یہ بہترین کتاب ہے. دوسری کتاب ہے الاربعین فی اصول الدین. الاربعین فی اصول الدین ان کی کئی کتابوں کا مجموعہ ہے, اس میں تصوف کی مباحث بھی ہیں, عقیدے کی مباحث بھی ہیں, یہ بھی بہترین کتاب ہے. تیسری کتاب ہے الرسالۃ القدسیہ فی قواعد العقائد. میں نے کل تذکرہ کیا تھا کہ احیاء العلوم کے ابتداء میں جو رسالہ ہے اور اس کا نام ہے الرسالۃ القدسیہ فی قواعد العقائد. پھر اسی طرح امام غزالی کی دوسری جو کتابیں منطق وغیرہ کی, ان کو بھی پڑھنا چاہیے. معیار العلم ہے, مقاصد الفلاسفہ ہے, تحافت الفلاسفہ ہے. اصل میں امام غزالی نے تجدیدی کام کیا ہے, اس لیے ان کو حجت الاسلام کا لقب کیا گیا ہے. یہ سوتے ہوئے ان کو نہیں دیا گیا, بہت محنتوں کے بعد دیا گیا, اسلام کے حقانیت کی دلیل. اس زمانے میں اسلام کو جو درپیش فتنوں میں سے ایک عظیم فتنہ تھا وہ فلسفے کی طرف سے تھا. جس طرح آج کل مغرب کی طرف سے فتنہ ہے اور خطرہ اسلام کو, اسی طرح اس زمانے میں فلسفہ جو تھا یونانی اس سے خطرہ تھا. امام غزالی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے فلسفے کو خوب سیکھا, اور جب فلسفے کو سیکھا تاکہ ترکی بجوابی ترکی ہو جائے, تو ان کے رد میں انہوں نے پھر ان کے حق میں کتاب لکھی فلسفے کے قواعد میں, اس کا نام رکھا مقاصد الفلاسفہ. جب فلاسفہ نے دیکھا تو ان کے دل پر روک بیٹھ گئے کہ بھائی یہ آدمی بھی فلسفے کو جانتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد انہوں نے منطق کے قواعد پر ایک کتاب لکھی معیار العلم. کیا نام رکھا؟ معیار. یہ معیار لفظ نہیں ہے, معیار ہے, میم کی کسری کے ساتھ, عالی کا صیغہ ہے. معیار العلم. تو معیار العلم کا کیا معنی ہے؟ علم کی کسوٹی. کیا مطلب؟ اگر آپ نے منطق پڑھی ہے تو آپ کے علم کی کسوٹی درست ہے. ٹھیک ہے, اگر منطق اور معقولات میں مہارت نہیں ہے تو آپ کے علم کی منطق اور کسوٹی جو ہے وہ درست نہیں ہے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کسی دکاندار سے کسی چیز کو کسی بوری سے نکال کر چینی خریدے اور ان کے پاس کسوٹی نہ ہو تو کس طرح لے جا سکتے ہیں؟ نہیں لے جا سکتے. کسوٹی ضرور ہونی چاہیے تولنے کے لیے. تو معیار اور علم کی کسوٹی. لیکن اکابر نے ہر چیز میں ایک اشارہ کیا ہے. ہماری منطقی کتابیں سلم العلوم. کیا نام ہے؟ سلم العلوم کا کیا نام ہے؟ علوم کی سیڑھی. الف لام جمع کے اوپر داخل ہوئے استغراق کا معنی دیتا ہے تمام علوم کی سیڑھی. ایک عالم گزرے ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نام غلط ہے, سلم علم منطق کہنا چاہیے, سلم العلوم نہیں کہنا چاہیے. ملا جلال کے اوپر, جانتے نا ملا جلال, یہ جو ہے تہذیب المنطق کے اوپر شرح ہے ملا جلال کی. ملا جلال علی تہذیب المنطق کے اوپر حاشیہ علامہ عبدالحی لکھنوی نے لکھا ہے. علامہ لکھنوی نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس عالم نے رد کیا ہے اس کا نام حنیف ہے. اس کا نام کیا ہے؟ حنیف. تو حاشیے میں رد کیا ہے کہ والحنیف حنیف فی هذه الکلمہ, والحنیف حنیف فی هذه الکلمہ, کہ حنیف مولوی صاحب اس معاملے میں ہٹے ہوئے ہیں حق سے, کہ اس نے یہ کہا ہے کہ بھئی یہ سلم علم المنطق ہے. نہیں, حق یہ ہے کہ یہ کتاب سلم العلوم ہے. اگر اس کتاب کو پڑھو گے تو تمام علوم میں مہارت حاصل کر سکو گے. آج وہی منطق مظلوم بنا ہوا ہے, اس پر ادھر سے فتوے ادھر سے فتوے, اور فتوے بھی وہ لوگ بنا رہے ہیں جو علم منطق کے ابجد سے بھی بے خبر ہے. بیچارے علم منطق کی نہ قیاس اخترانی کو جانتے ہیں, نہ استثنائی کو جانتے ہیں, ان چیزوں کو جانتے نہیں, نہ مطلق شے کو جانتے ہیں, نہ شے مطلق کو جانتے ہیں. وہ لوگ آئے ہوئے منطق کے اوپر رد کریں. ہم پشتو میں ایک کہاوت کہتے ہیں, کہہ دوں, اردو ترجمہ نہیں کہہ رہا ہوں, ہاں, وخرے تک گورا پساراش پہ تک گورا. اور یہ بل
دیکھو هغه ډېر زیات دغه دی نو هغه په دې مجلس کې نوی ریکارډینګ کېږي بس د یو باندې اکتفا وکړي اجل بیا زه نرشد کې ناست یم هلته هغه متلې ویم پوه شوې تو منطق بہترین علم ہے الحمدللہ. اگلے جمعراتوں کو آپ تشریف لائیے, استاد محترم حضرت مولانا اسد اللہ صاحب دامت برکاتہ منطق کی اہمیت پر بحث فرمائیں گے. تو امام غزالی کی کتاب دوسری تھی معیار العلم. تیسری کتاب جب انہوں نے سکہ مان لیا امام غزالی کے کہ واقعی آدمی منطقی بھی ہے فلسفی بھی ہے, پھر فلاسفہ کی گمراہیوں کو آڑے لیا اور ان کے رد میں کتاب لکھی تحافت الفلاسفہ, فلاسفہ کو بالکل اندے منہ گرانا, نیچے گرانا. تحافت الفلاسفہ, تحافت کا معنی ہے اندے منہ گرانا, اور اس میں 20 مسائل اٹھائے. ان میں سے 3 مسائل کے اندر یہ کہا کہ ان مسائل میں یہ مستحق ہے اس بات کی کہ فلاسفہ کی تکفیر کی جائے. اس میں پہلا مسئلہ اللہ کا علم کلیات پر ہے جزیات پر نہیں ہے, یہ فلاسفہ کا باطل عقیدہ ہے. دوسرا مسئلہ عالم قدیم ہے اللہ کی طرح, یہ بھی باطل عقیدہ ہے. تیسرا مسئلہ کہ حشر نہیں ہوگا, قیامت کی منکر ہے. ان 3 مسئلوں میں فلاسفہ کافر ہیں, اور 17 مسائل جو ہے 3 کے علاوہ اس میں وہ گمراہ ہے. تحافت الفلاسفہ. تو پہلے ان پر اپنا سکہ بٹھایا اور وہ مان گئے کہ واقعی آدمی منطقی فلسفی, اس کے بعد رد لکھا. بعد میں انہوں نے بہت زور لگایا کہ امام غزالی کی اس کتاب کی منفی جو اثر ہے اس کو ختم کرے, لیکن ختم نہیں کر سکے. چنانچہ ابن رشد نے کتاب لکھا تحافت التحافت, اور فلاسفہ کی ہم نوائی کی, لیکن اس کی کوئی کامیابی ان کو نہیں ہوئی. بعد میں علماء نے مقارنہ کی ہے تحافت التحافت کے درمیان, تحافت الفلاسفہ کے درمیان. امام توسی رحمہ اللہ جو محقق عالم تھے اور اشعری تھے, انہوں نے محاکمہ لکھا ہے, محاکمہ بین تحافت التحافت و تحافت الفلاسفہ. دلائل سے ثابت کیا کہ امام غزالی کی جو دلائل ہیں وہ وزنی ہیں بنسبت ابن رشد کے دلائل کی. اور علامہ سیالکوٹی نے رسالہ لکھا ہے الرسالۃ الثمینہ, الرسالۃ الثمینہ یا رسالۃ الخانقہ بھی اس کو کہتے ہیں. انہوں نے بھی امام غزالی کے دلائل کو جو ہے نا تائید کی ہے اور کہا ہے کہ وزنی ہے. یہ مقارنات لکھی گئی, سمجھ رہے نا آپ میری بات کو؟ آپ کو پتہ نہیں میں کہاں سے کہاں لے گیا, اور بھی لے جا سکتا ہوں اندر, لیکن بہت اندھیرا ہے لہذا ریورس گیئر لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنے مقصود کی طرف آ جاتے ہیں. الرسالۃ القدسیہ یہ لکھا, الجام العوام عن علم الکلام یہ لکھا. الجام العوام کے رسالے کا مقصود یہ ہے الجام العوام, لگام کو پیچھے لینا. الجام العوام عن علم, عوام کو تفصیل علم کلام نہیں پڑھنا چاہیے ورنہ گمراہ ہوں گے. یہی وجہ ہے محققین کہتے ہیں کہ علم الکلام علم الخاصہ لا علم العامہ. اگر عام آدمی کے سامنے علم کلام کے جو دقیق مسائل ہیں, جس کو دقیق الکلام یا جلیل الکلام کہا جاتا ہے اصطلاح میں, وہ مسائل عام آدمی دکاندار کے سامنے رکھے جائے تو وہ جو اسلام رکھا ہوا ہے عقیدہ وہ بھی بھول جائے گا. یہ باتیں خواص کی ہے, عوام کی نہیں. اسی موضوع پر امام غزالی کی بہترین کتاب ہے الجام العوام عن علم الکلام, اور علم کلام کے بہترین قواعد کو انہوں نے اس میں چھیڑا ہے. ان کی کتاب الرسالۃ القدسیہ پر بہت سارے اکابر نے پھر شروع لکھی ہے. الرسالۃ القدسیہ بہترین شرح علامہ زروق فاسی کی ہے, زروق فاسی, اس کا نام ہے اغتنام الفوائد, اغتنام الفوائد فی شرح قواعد العقائد. یہ ایک جلد میں دارالضیاء کویت سے بھی چھپی ہے. یہ دراصل میں نے طلبہ کو پڑھا ہے, بہترین رسالہ ہے. زروق فاسی بہت بڑے صوفی تھے, بہت بڑے متکلم تھے. آپ ان کی تصوف میں تباہر کا اندازہ اس سے لگائیے کہ تصوف کے اندر ایک رسالہ ہے ابن عطاء الاسکندری نے لکھا ہے, اس کا نام ہے حکم العطائیہ, مختصر رسالہ ہے جس کی شرح اردو میں بھی ہے اکمال الشیم. پڑھا ہے کچھ؟ اگر فیس بک سے آپ کو فرصت ملے تو پڑھیں گے نا آپ. اکمال الشیم اس رسالے کا نام ہے اردو میں. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں خانقاہ تانابون میں الحکم العطائیہ درسن پڑھائی جاتی تھی. یہ وہ کتاب ہے تصوف کی. تو الحکم العطائیہ کی زروق فاسی نے 23 شروح لکھے ہیں. کتنے شروح؟ 23. اور سب پھر الرسالۃ القدسیہ امام غزالی کے اس رسالے کا نام شرح لکھی اغتنام الفوائد. اسی طرح شرح محمد امین شیروانی الحنفی ہے, اور اسی طرح جو ہے شرح اسطرہ اباضی ہے. اسی طرح شرح علامہ زبیدی الحنفی ہے الرسالۃ القدسیہ. لیکن علامہ زبیدی الحنفی کی شرح الگ نہیں ہے, وہ الگ نہیں, وہ وہی شرح ہے جس کو اتحاف سعادت المتقین کے اندر ہی کیا ہے. اتحاف سعادت المتقین 14 جلدوں کے اندر احیاء علوم کی شرح ہے. تو پہلے جلد میں جو رسالہ قدسیہ مندرج ہے
اسی ضمن شرعی کے ضمن میں اس کی شرح بھی کی ہے. تو اگر آپ میں سے کوئی فاضل اٹھے اور اتحاف السادہ المتقین کا وہ حصہ الگ کرے جو عقائد کے متعلق ہو، اس پر تحقیق کرے، الگ شائع کرے، تو ایک علمی کام ہوگا. اب تک یہ کام الگ نہیں چھپا. آپ کو یہ ایک مشورہ دے رہا ہوں، آپ میں سے کوئی ساتھی اٹھے اور اس پر الگ تحقیق کرے تو الگ عقیدے کے ماتریدیہ اور اشاعرہ کی عقیدے کی بہترین کتاب چھپ سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات نا؟ بہرحال اس کے علاوہ جو ہمارے اشاعرہ حضرات ہیں ان میں سے امام ابو الفتح شہرستانی الشافعی ہیں، ان کی کتابیں نہایت الاقدام فی علم الکلام، نہایت الاقدام فی علم الکلام. یہ کتاب وزارت الاوقاف مصر نے ضخیم جلد میں چھاپی ہے. ضخیم جلد میں نے تقریباً 100 درہم کی خریدی ہے. 100 درہم 4,500 روپے بن جاتے ہیں نا، بلکہ 4600 آج کل بن جاتے ہیں. تو ایک جلد 4600 روپے کی میں نے خریدی تھی مہاراج میں، دبئی میں. بہترین کتاب ہے، ضخیم جلد ہے. اور اسی طرح کی ایک اور کتاب ہے فرق کے اوپر، الملل والنحل. یہ سب اشاعرہ کی کتابوں میں. ایک اور کتاب ہے اشاعرہ حضرات کی عقائد کی، تبیین کذب المفتری الی الامام ابی الحسن الاشعری. یہ امام ابن عساکر نے لکھی ہے امام ابو الحسن اشعری کے حالات پر. اور اس کتاب کے 2 مطبوعے ہیں. ایک طبعہ علامہ کوثری کی تحقیق سے چھپا ہے. ابھی حال ہی میں اردن کے ایک محقق ہے شیخ عدنان شرفاوی، نوجوان عالم ہیں شیخ عدنان شرفاوی، ان کی یہ کتاب اب نئی تحقیق کے ساتھ چھپی ہے. تبیین ان کی تحقیق کے ساتھ یہ بہترین عام طور مل جاتا ہے. دارالتقویٰ شام سے چھپی ہے. یہ ایسی کتاب ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ کل سنی لیس فی بیتہ کتاب التبیین فلم یکن بصیرا علی عقیدتہ. یہ سنی کے گھر میں کتاب التبیین نہ ہو، وہ اپنے عقیدے کے متعلق بصیرت پر نہیں ہے. آپ حضرات کے پاس ہے؟ کن کے پاس ہے تبیین؟ ماشاءاللہ نرسکیوں کے پاس ہے. نرسک کی برکات کراچی بھی پہنچ گئے. ہم وہاں ان کتابوں کی تعارف کرتے ہیں، طلبہ پر لازم کرتے ہیں ان کتابوں کو خریدیں. ٹھیک ہے. پھر التبیین کا ایک اختصار اور کچھ اس کے اوپر مفید زیادات ہوئے ہیں، اور وہ ہے علامہ ابن المعلم القرشی. ان کی کتاب کا نام ہے نجم المہتدی ورجم المعتدی. کیا نام ہے؟ اس نام کے لیے بھی وضو کرنا پڑے گا. نجم المہتدی ورجم المعتدی عین کے ساتھ. یہ کتاب 2 جلدوں میں چھپی ہے اور یہ بہترین خلاصہ ہے، اور اس کے اوپر پھر زیادات ہے کتاب التبیین کے اوپر. یہ بھی شام سے چھپی ہے اور عام طور پر مل جاتی ہے. ہمارے ہاں یعنی ائمہ اشاعرہ کے نزدیک کے بنیادی کتابوں میں شمار کی جاتی ہے. اسی طرح امام فخر الدین رازی کی کتاب ہے حرز جا بنائی ہے. ان کے ہر کتاب عقائد اشاعرہ کی بہترین ترجمان کتاب ہے. ان کی کتابیں میں الاربعین فی اصول الدین، یہ پرانے زمانے میں درسن پڑھائی جاتی تھی. ایک ہے امام غزالی کے الاربعین، ایک الاربعین ہے امام رازی کے. امام رازی کے الاربعین پر عقلی انداز غالب ہے اور امام غزالی کے الاربعین پر تصوف کا انداز غالب ہے. دونوں کا میں نے مطالعہ کیا، دونوں میں مقارنہ ہے. الاربعین فخر الرازی کے پھر اور لوگوں نے اختصارات لکھے ہیں. علامہ ارمنی نے اس کا اختصار لکھا ہے، اس کا نام رکھا ہے لباب الاربعین فی اصول الدین. لباب الاربعین فی. اسی طرح ابن خلدون رحمہ اللہ جو مشہور مؤرخ ہے، انہوں نے بھی اس کا اختصار لکھا ہے. تو عام طور یہ مل جاتے ہیں، چھپی ہوئی ہے. اسی طرح امام رازی کے اور ایک اور کتاب ہے تاسیس التقدیس فی علم کلام یا اساس التقدیس فی علم کلام. اور یہ وہی کتاب ہے کہ ہمارے اکابر کی رائے ہے کہ ینبغی ان یکتب بماء الذهب. ایسی کتاب ہے کہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. اسی طرح امام رازی رحمہ اللہ کی کتاب ہے محصل افکار المتقدمین والمتاخرین. محصل افکار المتقدمین والمتاخرین. یہ جو محصل ہے پھر اس کے اوپر علماء نے شروح لکھی. ابھی اس کے 2 جلد میں ایک شرح چھپی. یہ سب علم کلام کی کتابیں، یہ ہمارے عقیدے کی کتابیں. ان سے پتہ چلتے کہ ہم یتیم نہیں ہیں، ہمارے ایک زندہ تاریخ ہے، ہمارے ایک زبردست ماضی ہے، ہماری حکومتیں رہ چکی ہے، ہم نے حکومتیں کی ہیں، ہم نے ملک چلائے ہیں، ہم نے خلافات چلائے ہیں، ہم نے لوگوں کو عقیدوں کی فکر کی ہے. دیکھیں بادشاہوں کو عقیدے کی اتنی فکر تھی. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے جب مصر پتہ کیا، شام پتہ کیا، جزیرۃ العرب پتہ کیا، اور بیت المقدس پتہ کیا، تو اس زمانے کے ایک محقق عالم سے کہا کہ آپ عقیدہ لکھیں. تو انہوں نے
ایک منظومہ صلاحیہ لکھا، وہ منظومہ صلاحیہ کے نام سے مشہور ہے، اور سلطان اشعری تھے وہ عالم، اور سلطان صلاح الدین ایوبی الشافعی الاشعری، انہوں نے پورے مملکت کے ہر مدرسے میں اس منظومے کو لازم قرار دیا کہ طلبہ اور علماء اس کو یاد کرے، جو یاد کرے گا اس کو انعام ملے گا. اتنی فکر تھی ان بادشاہوں کو لوگوں کے عقیدے کی، تاکہ لوگوں کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے. اور آج کے ساتھ مقارنہ کریں، ان ملکوں کے ساتھ مقارنہ کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے. تو اسی طرح امام رازی کی جو کتاب ہے، دوسری کتاب ان کی ہے معالم اصول الدین. معالم اصول الدین بھی بہترین کتاب ہے، آپ اس کا مطالعہ، اس کی شروع بھی لکھی گئی ہے، الاشارہ فی علم کلام بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ امام سیف الدین الآمدی، آمد عراق میں ایک جگہ کا نام ہے آمد، امام سیف الدین الآمدی الشافعی علم کلام کی اور اصول فقہ کے بیک وقت مایہ ناز مجتہد اور امام تھے. ان کی کتاب آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. اصول فقہ میں ان کی بنیادی کتاب ہے الاحکام فی اصول الاحکام، جس سے امام تفتزانی سر بھی نہیں اٹھاتا، ہر جگہ اس سے استفادہ اور حوالہ دیتا رہتا ہے. امام تفتزانی الاحکام فی اصول الاحکام، یہ ان کی اصول فقہ کے اندر کتاب ہے. اسی طرح عقائد کے اندر ان کی کتابیں 5 جلدوں میں چھپی ہے، 3 میں بھی چھپی ہے. ابکار الافکار فی اصول الدین، ابکار بکر سے جمع، یعنی ایسی فکر کہ پہلے لوگوں نے نہیں سوچ، ایسی تفصیلات عقیدے کی. ابکار الافکار فی اصول الدین، 5 ضخیم جلدوں میں یہ کتاب چھپی ہے، آپ کو عام طور مل سکتی ہے. انہی کی کتاب غایۃ المرام فی علم الکلام، انہی کی کتاب المبین فی اصطلاح المتکلمین، المبین فی اصطلاحات المتکلمین، اس میں متکلمین کی اصطلاحات کا ذکر کیا ہے. اور اسی طرح امام بیضاوی رحمہ اللہ، جو تفسیر بیضاوی آپ پڑھتے ہیں نا، یہ بچہ نہیں تھا، یہ عام آدمی نہیں تھا، جبل العلم تھا، بحر العلم تھا. ہمارے اکابر نے جو کتابیں درس نظامی میں داخل کی ہیں نا، پیچھے ان لوگوں کے پس منظر کو دیکھا ہے، ایسے ویسے نہیں داخل کی. اور ہر کوئی آدمی منہ اٹھا کر آ جاتا ہے، یہ خارج کرو، یہ داخل کرو، یہ خارج کرو. من انت، تو کیا چیز ہے کہ درس نظامی کے اوپر یہ باتیں کرتا ہے؟ اب لوگوں نے کہہ دیا کہ بیضاوی کو بھی خارج کرو. بیضاوی کی جو اہمیت ہے اس کا مساوی دوسری تفسیر نہیں ہو سکتا. ابھی حال ہی میں موبائل میں تصویر ہے اردن سے، ترکی سے، اس کی شرح چھپی ہے، نواحد الافکار، علامہ سیوطی کی حاشیہ ہے، 12 جلدوں میں تفسیر بیضاوی پر 12 جلدوں میں کتاب چھپ گئی ہے. اور اس کتاب کے اور لوگوں نے شرح کی ہے، مخدوم ہے. آج لوگ کہہ رہے ہیں بیضاوی کو درس نظامی سے نکال لو. کتنے افسوس کی بات ہے. اذا لم تر الهلال فسلمی لاناس رأوه بالابصار، جب تم پڑھا نہیں سکتے تو یوں کیوں کہتے ہو کہ نکال لو، اور اکثر کہتے ہیں کہ پڑھانے والے نہیں اس لیے نکال لو. ہم نے عقل کا علاج کرنا چاہیے. اچھا، تو ان کی کتابیں، امام بیضاوی کی 2 کتابیں، ایک ہے طوالع الانوار عقیدے کے اندر، طوالع الانوار، پھر اس طوالع کے اوپر بہت سارے لوگوں نے شروع کیے. دوسری ہے مصباح الارواح فی اصول الدین، یہ عقیدے کے اندر ہے. اسی طرح دفع شبہ التشبیہ باکف دفع شبہ التشبیہ، دفع شبہ من شبہ وتمرد ونسب ذلك الى امام سید الجلیل احمد، امام ہستی ابو بکر ہستی کے، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو عقیدے پر اپنے زمانے میں جنہوں نے عبقری کام کیا ہے، مثالی کام کیا ہے، وہ امام سنوسی رحمہ اللہ، محمد بن یوسف السنوسی ہے، جن کی وفات 795 ہجری میں ہوئی ہے. انہوں نے عقیدے پر اتنا زبردست کام کیا کہ بندے کا عقل حیران ہو جاتا ہے. ہر قسم کے عقل کے مستوی کو دیکھا ہے، ان کے حیثیت کو دیکھا، ان کے لیے ان کے عقل کے موافق کتاب لکھا ہے. سب سے پہلے انہوں نے کتاب لکھی العقیدۃ الکبریٰ، عقیدے کے بڑے مسائل پر، سخت مسائل پر انہوں نے کتاب لکھی. نام کیا رکھا؟ العقیدۃ الکبریٰ. پھر اس کی خود شرح لکھی، شرح العقیدۃ الکبریٰ، ضخیم جلد ہے. پھر اس شرح العقیدۃ الکبریٰ پر بہت سارے لوگوں نے حواشی لکھے ہیں، شروح لکھے ہیں، حواشی در حواشی لکھے ہیں. مصر شام سے چھپی ہے، ازہر کے نصاب میں بھی داخل ہے. پھر دوسرا متن لکھا العقیدۃ الوسطیٰ، امام سنوسی نے. پھر اس کی شرح خود لکھی، شرح العقیدۃ الوسطیٰ. پھر شرح العقیدۃ الوسطیٰ پر اور لوگوں نے شروح لکھے ہیں، حواشی لکھے ہیں، حواشی در حواشی لکھے ہیں، اختصارات لکھے ہیں. پھر تیسرا متن لکھا العقیدۃ الصغریٰ. کیا نام رکھا؟ العقیدۃ الصغریٰ.
اور وہ ام البراہین کے نام سے بھی مشہور ہے. پھر اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے شرح لکھی, خود بھی شرح لکھی ہے, شرح العقیدۃ الصغریٰ, اور دوسرے لوگوں نے بھی شرح لکھی, علامہ بیجوری نے بھی شرح لکھی ہے, اور اسی طرح طالع البشریٰ شرح العقیدۃ الصغریٰ, علامہ میرغنی, کیا نام ہے, ابراہیم میرغنی المالکی, اس نے شرح لکھی ہے, طالع البشریٰ کے نام سے مشہور ہے. اسی طرح احمد بن عیسیٰ الانصاری نے, ہمارے ہاں درجہ تکمیل میں تہذیب و شرح سنوسیہ باقاعدہ یہی کتاب داخل درس ہے, طلبہ کو پڑھائی جاتی ہے. کئی جگہ دوروں میں میں نے علماء کو بھی پڑھانے کا ارادہ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو العقیدۃ الصغریٰ, پھر اس کی شرح, پھر ایک اور متن تیار کیا, صغر الصغریٰ, پہلے الکبریٰ, پھر الوسطیٰ, پھر الصغریٰ, پھر آخر میں ایک اور متن تیار کیا, کیا نام رکھا, صغر الصغریٰ. پھر اس کی خود شرح لکھی ہے, شرح الصغر الصغریٰ. اس کے بعد ایک اور متن بچوں کے لیے تیار کیا, اس کا نام رکھا صغرا صغرا صغرا. اللہ اکبر, صغرا صغرا صغرا. اس کو حفیدہ بھی کہا جاتا ہے. حفیدہ جانتے ہو نا, حفید پوتے کو کہا جاتا ہے, یعنی اصل کتاب کی بنسبت یہ پوتا یا پڑ پوتا ہے. صغرا صغرا صغرا. پھر حفیدہ کے خود جو ہے نا شرح لکھی ہے, شرح الحفیدہ یا شرح الصغرا صغرا صغرا کے نام سے مشہور ہے. یہ ہے ہمارے اکابر. ان لوگوں نے اس طریقے سے کام کیا, اللہ کے بندے, اور تمہیں پتہ بھی نہیں غامدیت کی طرف چلے جاتے. غامدی تو بڑا آدمی ہے, غامدی تو ایسے کلام کرتے ہیں, غامدی بیچارہ تو علم سے بالکل یتیم ہے. آپ کے اکابر نے کیسے کیسے چیزیں لکھی, آپ تھوڑی سی ان کی طرف رجوع کرو تو دیوبندیت پر مضبوط ہو جاؤ گے, اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر مضبوط ہو جاؤ گے. یہ تو مشتز خروارے ہیں, چند مثالیں ہیں جو میں اپنے اکابر اشاعرہ کی کتابوں کے ناموں کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. اسی طرح یہ ان کے بعد جو ہے نا دوسرے حضرات نے بھی کتابیں لکھی ہے. مثلا ہے ایک اور منظومہ ہے, بہت ہی مشہور منظومہ ہے, اور اس کا نام ہے جوہرۃ التوحید. جوہرۃ التوحید یہ علامہ ابراہیم لقانی نے لکھی ہے. پھر جوہرۃ التوحید, اس کے اندر تقریباً 144 اشعار ہے, اس میں پورے عقیدے کو بند کیا ہے, پورے عقیدے کو. اور ان کی استاذ نے ان کو حکم کیا, ایک ہی رات میں 144 اشعار کا یہ عقیدہ تیار کیا. اس عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے ایسے زبردست شہرت دیا کہ خود اس کی 3 شروع لکھی. ایک شرح 5 جلدوں میں ہے, اس کا نام ہے عمدۃ المرید. ایک شرح 2 جلدوں میں ہے, تلخیص التجرید لعمدۃ المرید, وہ نہیں چھپی. ایک چھوٹی شرح ہے ہدایت المرید لجوہرۃ التوحید, ایک اور 2 جلدوں میں چھپی ہے. یہ اپنی متن کی شروع, اس پر پھر حواشی در حواشی ہے, اس طرح اور علماء نے. یہ پہلی اب میں نظر آپ کو آ رہے ہیں, اور بھی کتابیں ہیں, لیکن ہمارا مجلس اب ختم ہو رہا ہے, اس وجہ سے جی چاہ رہا تھا کہ اور بھی اس حوالے سے باتیں کروں. ایک آخری کتاب کا تذکرہ باقی ہے, وہ خلافت عثمانیہ کے جو آخری شیخ الاسلام ہے موقف امام مصطفیٰ صبری رحمہ اللہ, ان کی کتابیں موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمین وعبادہ المرسلین. عبادت لفظ نہیں ہے, وعبادہ المرسلین, یہ شیخ الاسلام مصطفیٰ صبری نے لکھی, 4 جلدوں کے اندر ہے. اسلام کے دفاع میں اس کتاب کے اوپر شیخ ابو غدہ کا تفسیرہ یہ ہے کہ ھذا هو کتاب القرن, 100 سال میں اس طرح کتاب نہیں لکھی گئی. ھذا هو کتاب القرن, 4 جلدوں کے اندر اسلام کے دفاع میں یہ کتاب لکھی گئی. مغاربہ جو ہیں, جتنے بھی مخالفین ہیں اسلام کے, کانٹ ہے, اور اسی طرح جولین ہے, اور اس طرح آئنسٹائن, بعض ان کے جو قواعد اسلام سے متصادم ہیں, ان کے اوپر تحقیقی رد لکھا ہے. بہترین کتابیں. اس کے علاوہ معاصرین نے بھی, اشاعرہ نے بھی, جو مصر و شام میں اچھی کتابیں لکھی ہیں. معاصرین میں بہترین عالم اشاعرہ کی طرف سے شیخ سعید فودہ ہے, ان کی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں, درخور اعتنا سمجھ سکتے ہیں. یہ ایک فہرست ہے, اس کی تفصیل سے ہم فارغ ہو رہے ہیں, اور میرے باتوں میں درمیان میں اور بھی اشاعرہ کی کتابوں پر تفسیریں آئی ہیں, اور یہ مشتز خروارہ ہیں, ورنہ ہی پورا سمندر ہے. اور بھی ہمارے کابر اسلاف نے کتابیں لکھی گئی ہیں. اسی پر اس مجلس کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک ساتھی نے کہ حضرت الاستاذ زید مجدہم ان ساری کتابوں کا مطالعہ کا طریقہ بھی رہنمائی فرمائیے. بھائی اگر آپ کو یہ سب کتابیں مل جائیں گی نا, تو آپ کو مطالعہ کا طریقہ خود بخود آ جائے گا. اگر آپ نے سب کتابیں حاصل کر لی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں مطالعے کا اندھا شوق ہے, آپ اس میں مشورے کے محتاج نہیں ہیں. انشاءاللہ آپ کو مطالعے کی توفیق ملے گی.
ہاں یہ بعض حضرات نے سوالات لکھے ہیں تو اس کو آپ جو ہے نا ملاحظہ کریں. ہاں یہ ہے عابد صاحب. ہم چونکہ علم کلام کے مبتدئین ہیں ہم کون کون کیسی کتابیں پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں یہ ایک اہم بات رہ گئی ہے. حضرات ماتریدیہ کے طرز پر اگر آپ متکلم بننا چاہتے ہیں تو آپ اس نصاب کو سامنے رکھ کر متکلم بن سکتے ہیں. اس نصاب کی 3 حصے ہیں. ایک حصہ اس کا مستوی الادنا ہے. دیکھیے ایک ہے المستوی المبتدی. المستوی المبتدی ابتدائی مستوی حضرات ماتریدیہ کا. الماتریدیہ اس میں المستوی المبتدی پہلے نمبر پر. اس میں آپ جو ہے یہ کتابیں آپ مطالعے میں رکھیں, اس سے آپ متکلم بن سکتے ہیں. نمبر 1 العقیدہ طحاویہ متن. العقیدہ طحاویہ متن کے ساتھ ان کی شروح کا مطالعہ کریں. علامہ میدانی کی شرح اور علامہ ترکستانی کی شرح, علامہ غزنوی کی شرح. ان شروح یہ مختصر ہے اور آپ کے علم میں آ سکتی ہے آسانی سے. ان کا مطالعہ کریں. یہ تو ہو گیا. دوسرے نمبر پر بدء الامالی منظومہ, اس کو منظور نظر رکھیں اور بدء الامالی منظومہ کے اوپر ضوء المعانی کا مطالعہ کریں. ٹھیک ہے. اور تیسرے نمبر پر فقہ اکبر کی جو شرح ہے ملا علی قاری کا فقہ اکبر متن اور اس کی شرح ملا علی قاری, اس کا مطالعہ کریں. یہ المستوی المبتدی ہو گیا. ٹھیک ہے. اس مستوی سے تھوڑا اوپر چلے جائیے اور اس کا نام ہے المستوی المتوسط. کیا نام ہے؟ المستوی المتوسط. تو المستوی المتوسط میں جو ہے نا سب سے پہلے العقائد النسفیہ کا متن آپ ازبر یاد کر لیں اور اس متن کے بعد جو ہے نا دوسری چیز متن کے اوپر جو معاصرین نے شروح لکھی ہے تہذیب, یہ جو عقائد نسفی ہے اس کے اوپر علامہ طبطبانی کی شرح نہیں, وہ مغلق ہے. متن کے اوپر بعض دوسرے حضرات نے جو شرح لکھی معاصرین میں, اس میں شیخ عبد الملک السعدی ہے, عراق کے ایک عالم ہیں, ابھی زندہ ہے, آخری عمر میں, محقق عالم حنفی ہے, اس کی شرح آپ دیکھ سکتے ہیں. شرح العقیدہ النسفیہ. اسی طرح الاسد صاغرجی کی شرح. ان چیزوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. المستوی المتقدم, المستوی آخری جو مستوی ہے المستوی النہائی, اس میں آپ سب سے پہلے شرح النسفیہ یہ پڑھیں. کیا؟ شرح النسفیہ یہ پڑھیں. اور اسی طرح اشارات المرام پڑھیں. شرح العقائد النسفیہ پڑھیں, اشارات المرام. بس ان 3 مستویٰ کو اس طریقے سے پڑھ کے آپ متکلم بن گئے. اب آگے جو مطولات ہیں, شرح مواقف ہے, شرح مقاصد ہے, شرح صحائف ہے. شرح صحائف علامہ سمرقندی کی بہترین کتاب ہے, اس کو آپ بعد میں پڑھیں. صحائف الالہیہ, پھر اس کے اوپر جو ہے شروع کی گئی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ چیز ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ہو گیا حضرات ماتریدیہ کی طرز پر متکلم بننے کا طریقہ. حضرات اشاعرہ کی طرز پر متکلم بننے کا طریقہ ہے, ان کی بھی 3 مستویات ہیں. المستوی المبتدی, طالب علم الخریدۃ البہیہ کا مطالعہ کرے. کس چیز کا مطالعہ کرے؟ توجہ رکھیے, الخریدۃ البہیہ اس کا مطالعہ کرے. الخریدۃ البہیہ یہ جو ہے نا ایک چھوٹی سی متن, ایک مالکی عالم نے لکھی بہترین متن ہے. یا اسی طرح اشاعرہ کی طرز پر آپ کو متکلم بنائیں تو ام البراہین کا مطالعہ کرے. کس کا؟ پھر ام البراہین متن کے اوپر جو شروح لکھے گئے ہیں, الخریدۃ البہیہ متن کے اوپر جو شروح لکھے گئے ہیں اس کا مطالعہ کرے. خود مصنف علامہ دردیر, کیا نام ہے؟ دردیر مالکی نے خود خریدۃ البہیہ کے اوپر شرح لکھی ہے, شرح الخریدۃ البہیہ, اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اسی طرح ام البراہین یعنی العقیدۃ الصغریٰ جو ہے اس کے اوپر جو شروح لکھی گئی ہے, بیجوری کی شرح ہے, احمد ابن عیسیٰ الانصاری کی شرح ہے, میرغنی کی شرح ہے, اور اسی طرح بطاوری کی شرح ہے. ان شروح کا مطالعہ کر سکتے ہیں. یہ بالکل مستوی المبتدی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا ایک اور چیز ہے, منظومۃ العقائد الشرنوبیہ, ایک منظومہ ہے علامہ شرنوبی نے لکھے, اس کو سامنے رکھے. اس کی جو شرح ہے شذرات الذہبیہ فی شرح منظومۃ العقائد الشرنوبیہ, یہ علامہ ابراہیم میرغنی نے لکھی ہے. جامعہ زیتونہ کہ ہاں یہ کتاب درسن پڑھائی جاتی ہے. جامعہ زیتونہ جو اشاعرہ کا مستند ہمارا ادارہ ہے, وہاں یہ کتاب درسن پڑھائی جاتی ہے. یہ المستوی المبتدی ہے. پھر اس کے بعد اس کو ختم کر کے المستوی المتوسط میں آ جائیے. المستوی المتوسط میں جوہر التوحید جو منظومہ ہے
اس کے 144 اشعار کو آپ حفظ کر لیں. اس کی جو شروع ہے علامہ ساوی نے شرح لکھی ہے, علامہ میرغنی نے شرح لکھی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے نا خود ابراہیم لخانی نے جو شروع لکھی ہے, ابھی جو تذکرہ ہوا اس کو آپ مطالعے میں رکھیے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح المستوى المتوسط میں آپ الاقتصاد والاعتقاد کو مطالعے میں رکھ سکتے ہیں, امام رازی کے المعالم فی اصول الدین کا مطالعہ میں رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ المستوى المتوسط ہو گیا, پروجیکٹر پر نظر آ رہا ہے. پھر آخر میں صفحہ نمبر 72 آپ دکھا لیے مولانا, کہاں گئے؟ ابھی جو سبق تھا نا اس کا صفحہ نمبر 72-73 نکالیے, ٹھیک ہے. المستوى المتقدم جو آخری مستوى ہے, اس میں بنیادی کتاب شرح العقائد النسفیہ ہے, دیکھیں نا. ماتوریدی محقق بننا ہے تب بھی المستوى النہائی المستوى المتقدم میں اکابر نے کون سی کتاب رکھا ہے؟ شرح العقائد النسفیہ. اشاعرہ کی طرز پر محقق بننا ہے تب بھی آپ نے شرح العقائد النسفیہ پڑھنی ہے. اتنی اہم کتاب ہے, لوگ کہتے ہیں اس کتاب کو نکال لو. میرے خیال میں ریٹ کی ہڈی ہے ہمارے درس نظامی کی. اور اسی طرح دوسری کتاب جو ہے وہ شرح العقیدۃ الکبریٰ, علامہ سنوسی کی شرح العقیدۃ الوسطیٰ, علامہ سنوسی کی ان کتابوں کو المستوى الاخیر میں رکھنا چاہیے. اور اس سے پھر آگے جا کر شرح مواقف ہے, شرح مقاصد ہے, ابکار الافکار ہے, ان کو پھر مطالعہ کرنا چاہیے. تو یہ 3 مستویات ہو گئے, حضرات ماتوریدیہ کی طرز پر بھی, حضرات اشاعرہ کی طرز پر بھی. اگر آپ متکلم بننا چاہیں تو اس طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ مطالعہ کریں, ہر کیٹیگری میں ان کتابوں کو رکھ کے انشاءاللہ آپ متکلم بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی صفات نہ عین ہے نہ غیر ہے, اس سے کیا مطلب؟ یہ آسان سی بات میں آپ کو دیتا ہوں. آپ نے شرح عقائد دوسری کتابوں کو بھی پڑھا ہوگا, لیکن حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے اس کے لیے ایک مثال دی ہے. اس مثال کی وجہ سے اس مسئلہ کا بالکل تمام اشکالات اس سے حل ہو جاتے ہیں. اور وہ مثال کم از کم 1 کروڑ روپے کی ہے. دے دوں, بیان کر لوں. وہ مثال انہوں نے تقریر الپذیر میں دیا ہے. اس پر بہت سارے اعتراضات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ نہ عین ہے نہ غیر ہے تو کیا ہے. انہوں نے کہا خارج میں اس کی ایک مثال ہے. انہوں نے پھر مثال دی اور زبردست مثال دی. ان کو میں اپنے الفاظ جدید انداز میں پیش کرتا ہوں. یہ جو انرجی سیور ہے بلب ہے, یہ سامنے دیکھیں نا رات کو, یہ انرجی سیور بلب ہے, ٹھیک ہے. اس کے سامنے آپ نے آئینی لگا دی, اس کی روشنی تو سفید ہے, ٹھیک ہے. اچھا, سامنے آئینے آپ نے لگا دی, ایک شیشہ لگا دیا اس کا رنگ زرد ہے, دوسرا شیشہ لگا دیا اس کا رنگ سرخ ہے, تیسرا شیشہ آپ نے لگا دیا اس کا رنگ سبز ہے. سامنے دیوار پر کس طرح کی روشنی پڑے گی؟ آپ سے جواب طلب 3 قسم کا نا, یعنی جو زر شیشہ ہے اس کے سامنے زر رنگ پڑے گا, زر قسم کی روشنی. جو سبز شیشہ ہے اس کے سامنے سبز قسم کی روشنی پڑے گی. جو سرخ قسم کے اس کے دیوار پر سامنے جو ہے نا سرخ قسم کی روشنی پڑے گی. اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ یہ جو 3 قسم کی روشنی, یہ عین ہے یا غیر ہے اس نفسی روشنی کا؟ تو نہ عین ہے نہ غیر ہے, بلکہ اس کے اوپر زائد ہے. عین تو اس لیے نہیں ہے انرجی سیور کے ساتھ کہ انرجی سیور کی اپنی روشنی سفید ہے, اور یہ روشنی یا تو زرد ہیں یا سرخ ہیں اور یا جو نا سبز ہے. عین تو نہیں ہے, عینیت نہیں ہے. غیریت بھی نہیں, کیونکہ غیریت میں انتقال ممکن ہوتا ہے. کیا ممکن ہوتا ہے؟ کیونکہ غیریت بمعنی انفکاک اور انتقال ہے. تو کیا آپ اس پر قادر ہیں کہ اس زرد روشنی کو دوسرے کمرے میں منتقل کریں؟ نہیں قادر نا. تو اس کی واضح دلیل ہے کہ نہ غیریت ہے بمعنی انفکاک, نہ عینیت ہے. تو نہ جب عینیت ہے نہ غیریت ہے, البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زرد روشنی, یہ سرخ روشنی زائد ہے نفس روشنی پر. اس طرح کی تعبیر ٹھیک ہے. امام قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہے, نہ عین ہے اللہ کی ذات کے ساتھ, نہ غیر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ, بلکہ زائد علی ذات اللہ تعالیٰ ہے. سمجھ میں آئی بات نا؟ استاد محترم تشریف لائے, ترغیبات ہر استاد محترم کو سمجھ میں آئی بات نا. تو یہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معناس کتاب تقریر الپذیر میں اس کی مثال دی. کاش کہ علامہ طباطبایی اس مثال سے باخبر ہوتے تو کبھی بھی وہ شرح مقاصد میں وہ بحث اور وہ مثالیں درج نہ کرتے جو انہوں نے بیان کی ہے, بلکہ حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی کتاب مثال کو درج کر دیتے. تو میرے خیال میں اس سے آپ کے اشکالات بھی کافور ہو گئے. کتب کلامیہ کو سمجھنے کے لیے منطق و فلسفہ کتنا پڑھنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر کتب کلامیہ میں آپ بالکل نہیں چل سکتے. پہلے ابتدا میں کن کتابوں سے مطالعہ کرنا چاہیے وہ اس کی تفصیل میں نے عرض کر لی ہے. جو ساتھی تمام کتب کی استطاعت نہ رکھیں ان کے لیے چند مفید اور ضروری کتاب بتائیں. المستوى المبتدی, المستوى المتوسط, المستوى المتقدم. تینوں مستویات میں جو کتابیں میں نے ذکر کی ہے انہی کو آپ خریدیں, دوسرے بس نہ خریدیں.
لیکن یہ مبتدی کی بات ہے. اگر کوئی محقق کسی فن میں بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس فن کی ہر غریب نادر کتاب تک اپنے ہاتھ کو پہنچائے. پھر مشہور کتابوں سے کام نہیں چل سکتا. امام غزالی نے آخری عمر میں جو خلاصۃ التصوف کتاب لکھی اس میں علم کلام سے منع کیا ہے. دیکھیں ان کی جو کتاب ہے اس موضوع پر, اس پر مستقل دراسیں لکھی گئی ہیں اور اس کا نام ہے المنقذ من الضلال. المنقذ. اس کتاب میں امام غزالی کا دعویٰ یہ ہے کہ ہر کس و ناکس کو علم کلام نہیں پڑھنا چاہیے. اگر جو کن ذہن ہو اور جو عامی ہو وہ اگر تفسیر علم کلام کو پڑھے تو اس کو اور بھی شبہات آئیں گے. باقی محققین کو علم کلام پڑھنا چاہیے, اور علم کلام اسلام کا بہترین دفاعی علم ہے, اس لیے اسلام کا دفاع ہوتا ہے. تو المنقذ من الضلال میں امام غزالی رحمہ اللہ نے یہ موقف پیش کیا ہے. اس کی تفسیر کے لیے شیخ سیف اللہ نے تفسیری 400 صفحات کے اندر ایک کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے موقف الامام الغزالی من علم الکلام. اس کو آپ پڑھیے تو اس سے آپ کو جو ہے شرح صدر ہو جائے گا. اصل حاضر کے جدید علم کلام کی کتابیں تعارف کرائیے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ حجت الاسلام مولانا قاسم رحمہ اللہ کی کتابیں اور حضرت حکیم الامت کی کتابیں وہ بہترین ہیں. ان کے الانتباہات المفیدہ جو اردو میں ملتا ہے, اس کا عربی ترجمہ ہمارے مخدوم گرامی استاد محترم تشریف فرما ہے خود. اس کا کامیاب عربی ترجمہ حواشی کے ساتھ استاد محترم دامت برکاتہم نے کیا ہے اور دارالعلوم کے مکتبے سے چھپا ہے. وہ آپ خریدیں, اس کو پڑھیے, اس میں انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. یہ تفصیلی جواب چاہتا ہے. ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ کل آپ نے علم کلام کی اہمیت کے حوالے سے بات کی. بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ بھائی علم کلام پڑھنا جائز نہیں ہے. اس پر سلف کے بعض اقوال سے جو وہ تفصیل بھی کرتے ہیں. میرا جو یہ محاضرہ ہے اس کو آپ پڑھیے. اس میں نے تمام وہ اعتراضات جو علم کلام کے اوپر وارد ہوتے ہیں اور سلف کے مجمل اقوال کو لوگ پیش کرتے ہیں قطع برید کر کے, اس کے جوابات میں نے دیے ہیں اپنی طرف سے نہیں. اس کے جواب امام ابن عساکر نے دیے ہیں, امام بحقی نے دیے ہیں, بحقی اور دوسرے حضرات, حضرت تھانوی رحمہ اللہ, ان حضرات نے دیے ہیں کہ بھائی علم کلام کو پڑھنا چاہیے. اور جو سلف حضرات علم کلام سے منع کرتے ہیں ان سے مراد معتزلہ کے علم کلام ہے, اہل بدعت کے علم کلام ہے. اہل بدعت کے علم کلام کو نہیں پڑھنا چاہیے. جو علم کلام آپ حضرات کے ہاتھوں میں, اس کا پڑھنا تو مستحب ہے اور ضرور پڑھنا چاہیے. جی تقدیر کے بارے میں بہترین کتابوں میں سے کون سی کتاب ہے؟ ایک کتاب ادارہ اسلامیہ سے چھپی ہے, تقدیر کیا ہے. اس کے اندر 3 رسائل ہیں ہمارے اکابر دیوبند کا. ان میں سے ایک رسالہ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کا ہے, دوسرا قاری طیب صاحب کا ہے, اور تیسرا بھی کسی اکابر میں سے کسی کا رسالہ ہے. وہ مجموعہ پڑھی ہے. اور باقی تقدیر کے متعلق جو تفصیلی علماء نے کتابیں لکھی ہے اس میں اللمعہ ہے علامہ ابن الوزیر الباشا کی, اس موضوع پر بہترین کتاب ہے. دوسرے حضرات نے بھی اس پر روشنی ڈالی ہے. ٹھیک ہے جی, کافی ہے. تو اب مجلس پورا ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ حضرت استاد دامت برکاتہم مفید باتیں انشاءاللہ فرمائیں گے. ان کو خوب سنیے غور سے اور اسے مستفید ہوتے جائیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.